میرے پاکستانیوں، یہ یاد رکھنا، میرے پاس تو اب ساری انفارمیشن ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا، جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. مست جوک مارا رہے یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس. آئنسٹائن گھبرا گیا ہے. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. میں آج 3-4 اور باتیں کروں گا کیونکہ پچھلے دنوں کافی چیزیں ہوئیں تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اوپر بات کروں. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. ایک تو ایک سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر. بہت تیز ہو رہا ہے، بہت تیز ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں دھرنے کا ایکسپرٹ ہے وہ یہاں کھڑا ہے. ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1 مہینہ کنٹینر میں گزار دیں تو میں ساری ان کی باتیں مان جاؤں گا. 1 مہینہ. میں 126 دن. تو میں تو اپنی پارٹی، میرے لوگ تھوڑے گھبرا گئے تھے جب دیکھتے ہیں کئی میرے کیبنٹ کے اندر ان کے تھوڑے دل کمزور ہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں کنٹینر اور دھرنا کیا ہوتا ہے. جتنا بڑا مجرم اتنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پہ کھڑا ہو کے. تو میں نے ان کو بڑا دلاسا دیا لوگوں کو کہ عمران خان یہاں اسرائیل کا جھنڈا گاڑنے آیا ہے. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا. میں نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا، انہوں نے نہیں کیا. میں کوئی مالشیے قسم کا وزیر نہیں ہوں اسپیکر صاحب. یہ منہ سے سپاری نکال کے بات کر رہے بابا. اس کے منہ میں پیدائشی سپاری ہے. آپ ایک نئی زندگی میں داخل سیاسی ہونے جا رہے ہیں. 2.5 سال اقتدار کے دنوں کا پتہ نہیں چلتا جی. اقتدار کے دن چٹکی کی طرح گزر جاتے ہیں. اپوزیشن میں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں. جب آدمی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ یقین کریں منگل ہی رہتا ہے، اور جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے پوچھتا ہے آج کیا تاریخ ہے، آج کیا دن ہے. اقتدار دیکھیں، عمران خان صاحب 2.5 سال گزر گئے ہیں. 2.5 سال عمران خان صاحب گزر گئے ہیں. یہ IMF بھی دیکھا ہے، یہ ورلڈ بینک بھی دیکھا ہے، یہ اسلامک ملک بھی دیکھے ہیں. اب خدا کے آپ کو ایک نئی سیاسی زندگی دی ہے، غریب کے لیے نکل آئیں. یہ انڈسٹریلسٹ کبھی کسی کا نہیں ہوتا. یہ میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کے. یہ جاگیردار کبھی کسی کا نہیں ہوتا. میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کے کہ جناب انکم ٹیکس کی یہ رعایت ہے، انکم ٹیکس کی یہ رعایت ہے. آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں. تنخواہ پیشہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا پرائم منسٹر صاحب. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو؟ میرا خیال ہے لاسٹ یہ پسے ہوئے لوگوں کے لیے، مظلوم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے یہ 2.5 سال آپ بجٹ میں ایسی رعایتیں دیں. IMF باتیں کرتا رہتا ہے، ورلڈ بینک باتیں کرتا رہتا ہے. بڑا حرامی ہو بیٹا. عمران خان نے کلو کر دیے جی، ہم نے نہیں دینے. عمران خان صاحب نے 1 کلو کر دی. شہباز شریف صاحب 2 کلو دیتے تھے. ہاں جی، عمران خان نے بالکل پٹھا بٹا دیا دنیا کا. کر دیا اس کا. ہمیں بھی مار رہا بھوکے. بجلی کے بل کتنے آتے ہیں ایک آدمی کی پہ. ہم نے تو نہیں دیے ان کو ووٹیں. تارے کے گھر کا نظام چلائے. ہم تو اس کے راکھ رکھ چپیڑے مارے منہ پہ. ہمارے سامنے عمران خان جتنا انہیں تنگ کیا. 10,000 بل آتا بجلی کا. کیا اچھا، عمران خان صاحب کا کیا قصور ہے اتنا آپ ان کے اوپر گرم ہو رہے ہیں؟ ان کا ہی قصور ہے، وہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے. کیا قصور ہے؟ وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو وہی مہنگائی کر رہا ہے. وہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہو. ابے او دیوالی کی پھلجڑی گجب بےعزتی ہے. میرے پاکستانیوں، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام، یعنی ویلفیئر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری احساس کی جو ٹیم ہے،
جس نے 3 سال لگائے سارے ملک میں ڈیٹا بنانے کے لیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہر خاندان جو پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے, کیا ان کے حالات کیا ہیں. اور یہ بڑا مشکل کام تھا, 3 سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے. تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسڈیز دینا اور آسان نہیں تھا, وہ اندازوں پہ تھا. تو اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا. اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے. یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا, قرضے بھی سب سے زیادہ, سود بھی ان قرضوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے تو باہر, اس میں تاریخی خسارہ, ریزروز ہمارے تقریباً نہ ہونے کے برابر. یعنی کہ جو ہمیں باہر ہمیں جو لائبلٹیز تھیں, ہمیں باہر پیسے دینے تھے, جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے تھے, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو قرضے دینے کا. اور ہم خاص طور پہ آج میں پھر سے ہمارا ملک شکر گزار ہے سعودی عربیہ کا, UAE کا اور چائنا کا, جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی, جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے. اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بالکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی آسمانوں پہ. اور اس کے علاوہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا کیونکہ ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اپنے لائبلٹیز واپس کرنے پہ. کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ تو ہم پھر 1 سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے اور اتنے میں کرونا آ گیا. اب کرونا کا آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے, 100 سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا بحران نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا. اور اس سے پاکستان ہی نہیں متاثر ہوا, ساری دنیا متاثر ہوئی, اور خاص طور پہ غریب ملک متاثر ہوئے, امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ متاثر ہوئے. اور اس مشکل مرحلے میں یہ بڑے فخر سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی, جو NCOC, جو ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے اندر ہمارے ٹاپ ڈاکٹرز تھے, جس میں ہمارے صوبے بھی شرکت کر رہے تھے, ان کے چیف سیکرٹریز, جس میں پاکستانی فوج بھی شرکت کر رہی تھی, ہمارے جو منسٹر تھے, جس طرح ہم نے فیصلے کیے اور ڈیٹا بیس فیصلے کیے, اور جس طرح ہم نے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ کرتا ہے تو ایک طرف وہ خوف تھا, اور دوسری طرف اگر آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اپنی معیشت کو بند کرتے ہیں, تو اس سے وہ ساری معیشت تباہ ہو جاتی ہے, فیکٹریاں بند, سب کچھ ہو جاتا ہے. تم سے نہ ہو پائے گا, ہمیں تمہارے لچھن بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, تم سے نہ ہو پائے گا. تو میں اس میں ذرا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اگر کاروبار ٹھپ ہو جائے تو لوگ بے روزگار ہوں گے, اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی. تو اس لیے ہم نے وہ جو لاک ڈاؤن سے ہم بچتے رہے, ہم نے چھوٹے لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. تو میں صرف پہلے اپنی زراعت کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پالیسیز سے کیا ہوا. شاباش بیٹا, بہت بڑی. لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے, اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے. اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں, اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتہ, ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ. میڈیا کا بھی کام ہے, تنقید کرتے ہیں, اور تنقید سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے. لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے, اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں, جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے, ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے. تو ایک بلومبرگ کموڈٹی انڈیکس ہے, اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں, لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. اس کے مطابق 1 سال میں 50% اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں. پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی ہے, وہ 9% ہے. انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق
50% इजाफा हुआ है। मैं और मुल्कों का बता, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज उनकी जो करेंसी है, हम कहते हैं ना हमारा रुपया गिरा है, उनका 35% उनकी करेंसी नीचे गिरी है। अमेरिका के अंदर 2008, अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। अब चाइना, उसका जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 26 साल में सबसे ज़्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। गैस के ऊपर आ जाएं, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। गैस पे आ जाए, अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मैं फिर से कहता हूं कि हम उसका क्या करें? जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, अगर तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें हो तो हम और कीमतें नीचे ले जाएं, लेकिन बाहर से भी जो आ रही हैं चीज़ें, उसमें ज़रा एक चीज़ याद रखें कि जो फ्रेट है, जो समुंदर से जो किश्तियों में सामान आता है पाकिस्तान में, 350% फ्रेट के अंदर इजाफा हुआ है। इसमें अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? फिर तेल पे आ जाए। असल में जब तेल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब तेल, पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। अब जरा ये भी जरा देख लें कि हमारे जो साथ साथ मुल्क हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर। बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपए लीटर। पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं, यानी जो टैक्स लगता है, वो सारे हमने कम करते गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते, या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे, तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फायदा होना था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर, जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूँ। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से ज़रा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप ज़रा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। अब आटे के ऊपर आ जाए। आज अगर आप दुनिया की एवरेज निकालते हैं कि दुनिया में एवरेज पे आटा कितने का बिक रहा है, तो आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में उससे आधी कीमत पे आटा बिक रहा है। आज अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से आप मुकाबला करते हैं तो हिंदुस्तान में 83 रुपए केजी पे आटा बिक रहा है, और वो बांग्लादेश में भी 83 रुपए, पाकिस्तान में 60 रुपए केजी आटा बिक रहा है। मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये समझ जाएं कि हाँ महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में बिक रही है 338 रुपए की केजी दाल मूंग, बांग्लादेश में 334 रुपए की, और पाकिस्तान में 162 रुपए की बिक रही है।
لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے. دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے, گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے. جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنا ہو گیا, وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں؟ یعنی کوئی بات نہیں, ہم تو چوتیے ہیں, دوبارہ ٹرائی کریں گے. اور کیا بہت چور کوئی کام ہے ہم پہ. لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں. मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस. آخر میں میں آج जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ یہ بڑا آسان ہے, جب یہ مشکل وقت ہے, ساری دنیا میں مشکل وقت ہے, تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے, یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں, تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی. لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے, بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے. جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر. اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی, تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے. میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں. میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا. کیسا لگا میرا مذاق؟